بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے جمعہ کے دن کا معجزاتی وظیفہ، کروڑ پتی بنا دینے والا وظیفہ، زندگی بدل دینے والا وظیفہ۔ یہ میں صرف الفاظ یا لفاظی نہیں کر رہا، ریئلٹی بھی اس میں ہے کہ جتنی ایفرٹس آپ دنیا کے اندر اپنے ثواب کے لیے کر رہے ہو، کام کے لیے، بزنس کے لیے، سب کچھ، صرف جمعے کے دن ہر جمعے کو یہ وظیفہ اگر آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے صرف ایک نام کا یہ وظیفہ آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یقین کریں یہ ان لوگوں کے لیے جو خاص طور پہ اچھا خاصا کما رہے ہیں نا، تو جو آج اپنی استطاعت نہیں رکھتے اور وہ کہتے ہیں کہ جی کروڑ پتی ہیں تو وہ ارب پتی ہونا چاہتے ہیں، تو پھر یہ وظیفہ جو ہے وہ ان کی واقعی میں زندگیوں میں ایسے ہی سپیڈ اپ کر دے گا چیزوں کو اور پروسیس کو، ہر چیز کو۔ بے شمار ایگزامپلز موجود ہیں جن لوگوں نے یہ وظائف کیے، جمعے کا خاص طور پہ اہتمام کیا اور جمعے کا وظیفہ کیا، ان لوگوں کی ان میچڈ، مطلب ایسی زبردست پرفارمنس، ایسا رزلٹ ہے کہ سوچ ہے آپ کی۔ دیکھیے بتا کیا، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے اسلام جو ہے نا وہ پریکٹیکل کا دین ہے، یہ پریکٹیکل مذہب ہے، یہ تھیوری نہیں ہے، یہ اس پہ تو عمل کرنے سے ہی آپ کو چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے، مطلب وہ عمل پہ ہی سب کچھ اس کا دار و مدار ہے۔ صرف ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نیت کر لیں اچھے کام کی تو نیت کرتے ہی ثواب مل جاتا ہے۔ یہ پریویلیج ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، تمام نبیوں کی امتوں میں سے، کہ اس امت کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خصوصی ایک اللہ کی عنایت ہے کہ یہ نیکی کی نیت بھی کرتے ہیں نا، ارادہ بھی کرتے ہیں تو ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نیتیں کرتے رہیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں، عمل کی اپنی اہمیت ہے اور وہ مصدقہ ہے۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کہ المیہ کیا ہے؟ آج بات میں اثر کیوں نہیں ہے؟ آج کوئی کسی کی بات سننا پسند کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا جو عالم ہے وہ باعمل نہیں ہے، قول و فعل میں تضاد ہے، جو کہہ رہا ہوتا ہے دوسرے کو کرنے کے لیے وہ خود نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے اللہ پاک نے بات میں وہ اثر بھی نہیں رکھا۔ وہ بڑے بڑے ہیرو یوٹیوب کے بن جاتے ہیں، گولڈن، سلور اور ڈائمنڈ بٹن ہولڈر، بس اللہ نے بنا دیا، لیکن وہ اپنی اوقات سے پھر بندے باہر نکل جاتے ہیں، پھر وہ جس بیس پر آئے ہوتے ہیں اور جو باتیں کر کے وہ چیزیں بھول جاتے ہیں، وہ جو دوسروں کو تلقین اور نصیحت کر رہے ہوتے ہیں وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ بھئی ساری دنیا کو ایک علامہ صاحب جو ہے وہ سبق دیتے ہیں سادگی کا، صبر کا، شکر کا، ٹھیک ہے، کہ نبی نے ایسے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سادگی سے زندگی گزاری، سادہ غذا کھائی، سب کچھ کیا، اور سنتوں پہ عمل کرنے کا وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے کسی عالم کو یا عالم دین کو یا کسی بزرگ کو، کسی اللہ والے کو، میں نے اس سادگی پہ کی حدیث پہ، کسی سنت پہ عمل کرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ دوسری باقی سنتوں کو وہ زندہ کرتے ہیں، لیکن ایک نبی کی سنت یہ بھی ہے کہ آپ نے پتھر بھی باندھے تھے پیٹ پر، تو میں نے کبھی کسی پیر یا عامل یا بزرگ کو یہ نہیں، اس حالت میں نہیں ملا کہ اس نے 6 دن سے کچھ کھایا نہ ہو اور پتھر باندھ رکھا ہو کہ میں حضور کی یہ سنت جو ہے وہ پوری کر رہا ہوں۔ وہ سادگی کا درس عوام الناس کو دے کر 2 کروڑ 4 کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھ کے ٹہلتے ہوئے نکل لیتے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے یہ صورت پڑھ لیں، یہ صورت پڑھ لیں، یہ استغفار کر لیں، یہ سب کچھ کر لیں، اور اپنی اولادوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن سے آ کے اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ یار بہت بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، یہ ہم احترام کرتے ہیں، لیکن چراغ تلے اندھیرا ہے نا میرے بھائی۔ اور اگر ایسی سچویشن بن جائے تو بیان کیا آتا ہے، میرے بیٹے کو اللہ سے ملنے کی جلدی تھی۔ اب اندازہ کر لیں آپ خود کہ دین میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں، اور انہیں کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا ہے، انہیں کے پیچھے ہم لکیر کی فقیر بن کے پیٹتے ہوئے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ دیکھ لیں کہ وہ جدھر جائیں گے ادھر ہی آپ کو لے جائیں گے۔ اس لیے اپنا راستے کا تعین خود کریں۔ آپ کی رہبری کے لیے اللہ پاک نے جو 2 چیزیں یہاں پر آپ کے حوالے ہیں، وہ ایک اللہ کا کلام اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کی زندگی، ان کی سیرت طیبہ۔ اس کے علاوہ تیسری کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو کرے تو اس کی مرضی۔ بھائی بات یہ ہے نا، دیکھیں دوسرے کی، اب آپ یہاں پہ کئی بچے بچیاں مجھے سن رہے ہوں گے، بابا بڑی باتیں کر رہا ہے، تو بابے کا یہ فرض بھی تو ہے نا، اپنی اولاد کی تربیت بھی دیکھے۔ 6 مہینے سال کے چلوں پہ چلے جائیں، گاڑیاں 10 باہر بند کھڑی ہوں اور پیچھے بچے جو ہے وہ ریش ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور 1 ویلنگ کر رہے ہیں، ان کو
وہ کسی اور سمت میں جا رہے ہیں، اپنے گھر میں تو زور نہیں اور دوسروں کے لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی قول و فعل میں جو تضاد ہمیں ہے نا، یہ لے ڈوبے گا قیامت کے دن، جب اللہ پاک نے یہ سوال کرنا ہے، ان 5 سوالوں میں جو حشر میں پوچھے جائیں گے کہ جو تمہارے پاس علم تھا، کیا تم نے اس پر عمل کیا؟ تو پھر کیا جواب دیں گے؟ وہاں معاملہ کیا ہوگا؟ اس بات کی تیاری کرنے کی سخت ضرورت ہے، جس کو سب بھول گئے ہیں اور قوم کو لگا دیا ایک علیحدہ لائن پہ کہ بس تم، اچھا سننا بھی نہیں چاہتا کوئی، کسی کو یہ سمجھائے نا کہ یار اپنی اصلاح کر لو اور سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، جو فرض تم پہ ہیں وہ ادا کر دو، اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، سیدھے ہو جاؤ، تھوڑی سی صبر، تھوڑا سا برداشت، تھوڑی عبادت بڑھا دو، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کر دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بندہ صحیح نہیں ہے مولوی۔ مولوی وہ صحیح ہے جو یہ خواب دکھا رہا ہے کہ رات کو وظیفہ پڑھو، صبح کروڑ پتی، محنت کے بغیر ہی۔ یہ والی صورت قسمیں کھا کے، اتنی بڑی بڑی سفید داڑیاں، قسمیں کھا کے کہ جناب یہ پڑھ لو۔ اب میں نے یہ وظیفہ بنایا، میں نے کہا جی کروڑ پتی بھی ہوئے ہیں، اور میرے کئی لوگ دوست ہیں جنہوں نے یہ شروع کیا عمل، اور واقعی وہ پہلے اگر لاکھوں کماتے تھے اب کروڑوں میں گئے، لیکن انہوں نے عمل کیا۔ 7 5 وقت نماز، استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت، دھوکہ دہی ختم، 2 نمبری ختم، اپنے آپ کو ٹھیک کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کے، اور پھر اس رزق جو وہ کما رہے تھے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو پارٹنر کیا، اس میں سے 5% 10% اللہ کے نام پہ خرچ کرنے لگے، تو آج وہ واقعی میں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ لیکن یہ جمعے کا وظیفہ صرف وہ اس لیے کرتے ہیں، کاروباری حضرات میرے دوست ہیں، کہ ان کے پاس باقی دنوں میں اتنا وقت نہیں ہوتا وظائف کرنے کا، تو لیکن اس دن کیونکہ وہ جمعے کو آف کرتے ہیں، تو وہ جمعہ نماز کے بعد یہ وظیفہ، اب میں ساتھ اس کی ترتیب بھی بتا دیتا ہوں کہ جمعہ نماز پڑھنے کے بعد کھانا وانا کھا کے عصر کی نماز سے پہلے آپ نے اول آخر درود شریف، درود ابراہیم نماز والا 11 بار پڑھ لیں، 11 بار پہلے 11 بار آخر میں، اور 313 بار آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ 313 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ ہر جمعے کا اپنا عمل بنا لیں۔ آپ کچھ جمعے یہ کر کے تو دیکھیں، آپ زندگی بھر اس وظیفے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اور اتنا سب کچھ آپ کے جو ہے وہ آپ کی طرف چل پڑے گا کہ آپ واقعی میں کہیں گے۔ تو میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا اپنے تجربے کی روشنی میں، لیکن میں نے یہ بات نہیں کی جو اکثر ویڈیوز میں آپ کو خواب دکھایا جاتا ہے، اور ان ویڈیوز پہ کلکس بھی بہت آتے ہیں اور لوگ دیکھتے بھی بہت ہیں، جس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ بس یہ رات کو پڑھیں، صبح موکل آ کے دروازہ کھڑکھڑا کے آپ کو کروڑوں روپے دے جائے گا۔ بات کرتے ہوئے اور سوچتے نہیں ذرا بھر کے لیے کہ یار یہ بات کر کیا رہے ہیں۔ کل کو اللہ کے پاس بھی تو جانا ہے، وہاں پکڑ نہیں ہوگی کہ تم نے میری مخلوق کو کیسے بیوقوف بنایا تھا صرف چند کلکس کے لیے اور ویوز کے لیے۔ تو لعنت بھیج دیں ایسے کام کو، یار کوئی اور دھندا کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو یہی بات ہے نا کہ عمل قول و فعل میں تضاد ہے۔ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے، عوام کو جو بتانا ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ چیز نہیں بتانی جس کے ساتھ تم کامیاب ہوئے، کوئی ایسا عمل ہوگا تو وہ بتا دو نا، وہ نہیں ڈسکلوز کرنا، وہ تو ان کا راز ہے۔ ہاں ایسی کوئی بات بتا، اور قوم سننا بھی چاہتی ہے، ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا میٹھی کوئی گولی یا لالی پاپ ہمیں دے دیا جائے کہ بس ہم پھر یہی سوچتے رہیں کہ چلو جی رات یہ پڑھ لی ہے تسبیح، صبح انشاءاللہ جب ہم دروازہ کھولیں گے بیل ہوگی اور کوئی بندہ نوٹوں سے بڑا بیگ دے جائے گا۔ ایسی کوئی کہانی ایگزسٹ نہیں کرتی میرے بھائی، سب بکواس ہے۔ عقل کے ناخن لیں، ہوش مند بنیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بس سمپل از دیٹ کہ اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، نیکیاں کرنا شروع کر دو، برائیوں سے دامن بچانا شروع کر دو۔ تھوڑی بہت آزمائشیں آئیں گی، اللہ پاک تھوڑی آزمائش لیتا ہے بندے کی کہ یہ کتنا ثابت قدم ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ دین دنیا آخرت سب سنوار دیتا ہے۔ یقین کریں، دین دنیا آخرت سب سنوار دیتا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ بس تھوڑی سی توقع کی ضرورت ہے، اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کر لیں، اور اللہ پاک کی نوازشات آپ پر پہلے بھی بہت ہیں اور بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے مسائل کے حل میں سکسیسفل کرے، میری ہمیشہ دعا رہی ہے آپ سے، اور کوئی غلط بات ہو گئی ہو تو معافی کا طلبگار رہوں گا، اور دعا میں یاد رکھا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔